سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، میں آج 4 خبروں پر تبصرہ کروں گا۔ پہلے تو ہندو راشٹر بنانے اور صرف ہندوؤں کے ساتھ ہی تعلقات رکھنے کے سلسلے میں جو ویڈیو وائرل ہوئی چھتیس گڑھ کی ضلع کوربا میں، وہ ویڈیو بھی سناؤں گا۔ اس کے علاوہ دنیا کی پہلی ہائیڈروجن سے اڑنے والی کشتی کا افتتاح جو ہوا ہے اور کس ملک میں ہوا، وہ سورج سے نکلنے والے عجیب انگلیوں کا آخر معمہ کیا ہے، اس کو کیسے حل کیا گیا۔ لبنان میں اسرائیلی جاسوسوں کے 17 نیٹ ورک پکڑ لیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ ان ساری چیزوں کی تفصیلات میں آپ لوگوں کے سامنے حوالہ جات کے ساتھ رکھوں گا اور تبصرہ بھی کروں گا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیا، ہماری ان ویڈیوز کو دوستوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ مہینے کا آغاز بھی ہو چکا ہے، اس وقت دفتر میں کام بھی چل رہا ہے، آپ ہی لوگوں کے تعاون سے چل رہا ہے، لہٰذا اس سلسلے میں بھرپور تعاون کریں، اس کے لیے نیچے تفصیلات دی جا رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں پہلی خبر کی کہ چھتیس گڑھ کے ضلع کوربا میں ہندوستان کو کٹر ہندو راشٹر بنانے اور صرف ہندوؤں کے ساتھ ہی تعلقات رکھنے سے متعلق ایک ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس نے کچھ لوگوں کے خلاف معاملہ درج کر لیا ہے۔ یہ جانکاری پولیس نے دی ہے۔ کوربا ضلع کے پولیس سپرنٹنڈنٹ بھوج رام پٹیل نے بتایا کہ ضلع کے کوتوالی تھانہ حلقے کی پولیس نے پرمود اگروال اور دیگر کے خلاف سماجی ہم آہنگی کو بگاڑنے کا مقدمہ درج کیا۔ پٹیل نے بتایا کہ ضلع میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس نے معاملہ درج کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس ویڈیو میں پرمود اگروال کی شناخت ہوئی ہے جبکہ دیگر کی شناخت کی جا رہی ہے۔ اس ویڈیو کی جانچ کی گئی تو پتہ چلا ہے کہ ویڈیو کی زبان سماجی ہم آہنگی کو بگاڑنے والی ہے، جس کے بعد پولیس نے اگروال اور دیگر کے خلاف IPC کی دفعہ 153A کے تحت معاملہ درج کیا گیا۔ ویڈیو میں کچھ لوگ آگ کو شاہد رکھ کر مبینہ طور پر یہ عہد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ بانکی مونگرا کے باشندے ہندوستان کو ایک کٹر ہندو راشٹر بنائیں گے، اپنے گھروں اور اداروں میں صرف ہندو مذہب کے لوگوں کو ملازمت دیں گے اور ہندو مذہب کے لوگوں سے تعلقات رکھیں گے۔ ویڈیو کے آخر میں وہاں موجود لوگوں کو مبینہ طور پر جے شری رام اور رام راج کی کرو تیاری آ رہے ہیں بھگوا داری کا مبینہ طور پر نعرہ لگاتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ کوربا ضلع کے کوتوالی تھانے کے انچارج رامندر سنگھ نے بتایا کہ سیتامڑھی گاؤں کے رہنے والے سونو کمار کی شکایت پر پرمود اگروال اور دیگر کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ پولیس افسر نے کہا کہ پولیس معاملے کی جانچ کر رہی ہے اور ابھی تک اس سلسلے میں کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ پرمود اگروال ایک بزنس مین ہے۔ دینک بھاسکر میں بھی اس کی مکمل رپورٹ شائع ہوئی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ اگروال ہندو تنظیم سے بھی وابستہ ہے۔ ساتھ ہی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حلف لینے والے لوگ ہندو سرکشا سینا زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں، یعنی ان کارکنان کا تعلق مذکورہ تنظیم سے ہے۔ اس سے پہلے 5 جنوری کو ریاست کے سرگوجا ضلع میں بھی ایسا ہی معاملہ سامنے آیا تو ہم نے وہ پرائم ٹائم میں دکھایا بھی تھا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے ایک ویڈیو میں گاؤں والوں کو مسلم کمیونٹی کے سماجی اور معاشی بائیکاٹ کے حلف لیتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ پولیس حکام نے بتایا تھا کہ پولیس کو اطلاع ملی ہے کہ اس مہینے کی 5 تاریخ کو لندرا تھانہ حلقے کے تحت کنڈی کلا گاؤں میں لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ کسی بھی طرح کا رشتہ نہ رکھنے کا حلف لیا تھا۔ مبینہ ویڈیو میں لوگ یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ ہم عہد کرتے ہیں کہ آج سے ہم ہندو کسی بھی مسلمان دکاندار سے کسی بھی طرح کا سامان نہیں خریدیں گے اور نہ ہی انہیں کسی طرح کا سامان فروخت کریں گے۔ آج سے ہم کسی مسلمان کو اپنی زمین لیز پر یا فروخت نہیں کریں گے۔ مبینہ ویڈیو میں کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی کے پاس زمین لیز پر ہے تو ہم اسے فوراً واپس کروائیں گے۔ جوہا کریا پھیری والے ہمارے گاؤں میں آتے ہیں، ہمارے علاقے میں آتے ہیں، گاؤں میں اس کی جانچ پڑتال کے بعد اگر وہ ہندو نکلا تبھی اس سے سامان خریدا جائے گا، ورنہ نہیں۔ تو ناظرین گرامی، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں اور
کس طرح سے اس وقت نفرت کی ایک آگ تیزی سے بھڑکتی جا رہی ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہندوتوا تنظیمیں جو نفرت پھیلانے کے لیے سازشیں رچی تھی، وہ سازشیں اس وقت لوگوں کے ذہنوں میں پیوست ہو چکی ہیں۔ اگر علی اعلان کھلم کھلا اس طرح کا عہد اور حلف نامے لیے جاتے ہیں، اندرونی سطح پر کیا کچھ ہو رہا ہے، اس سے آپ صاف اور واضح طور پر اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، بہرکیف اس سلسلے میں جو ویڈیو سامنے آئی ہے اس کا تھوڑی آواز کے ساتھ آپ سنیں، پھر اس کے بعد میں اگلے خبر کی جانب بڑھتا ہوں۔ ضلع کوربا چھتیس گڑھ آج اگنی کو ساکھی مان کر یہ سنکلپ لیتے ہیں کہ ہم اپنے بھارت کو ایک کٹر ہندو راشٹر بنائیں گے۔ ہم اپنے گھروں سے اپنے مندروں سے اپنے پوجا استھل بھی ہم یہ بھی سنکلپ لیتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے مل کر اپنے ہندو بھائی کو ہر اس طرح سے ویاپاری، سماجی، آرتھک سہیوگ پردان کریں گے۔ ہم اپنے پرتشٹھانوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے ویوسایوں میں صرف اور صرف ہندو بھائی کو ہی رکھیں گے تاکہ ہم اپنے ہندوتو کو اور بھی زیادہ مضبوط کر سکیں۔ آج اسی سنکلپ و سنکنات سے ہم اس ہندوستان میں رہنا ہوگا، ہندوستان میں رہنا ہوگا۔ جے جے شری رام، جے شری رام۔ ناظرین گرامی، اب آئیے ایک اور خبر کی جانب لے چلوں، اور یہ خبر سائنس کی دنیا سے وابستہ ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں قائم نئی کمپنی جیٹ زیرو ایمیشن نے اعلان کیا ہے کہ اس نے متحدہ عرب امارات کی کمپنی زینت میرین سروس اور DWYN کے ساتھ ہائیڈروجن سے اڑنے والی پہلی کشتی دا جیٹ تیار کرنے اور چلانے کا معاہدہ کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی سرکاری خبر رساں ایجنسی وام کے مطابق شاندار ڈیزائن کے حامل اور صاف توانائی پر چلنے والی اس کشتی کا ورلڈ پریمیئر دبئی میں منعقد کیا جائے گا۔ اعلان مستقبل کی صنعتوں کے لیے ایک عالمی مرکز کے طور پر دبئی کی اہم پوزیشن کی عکاسی کرتا ہے۔ جیٹ میں جدید خصوصیات اور ٹیکنالوجیز ہیں جو اسے 40 ناٹ کی رفتار سے پانی پر خاموشی سے سفر کرنے کے قابل بناتی ہے۔ اس پرتعیش کشتی میں 8 سے 12 مسافروں کی گنجائش ہے، اور یہ 2 فیول سیلز اور ایک ایئر کنڈیشنز کے ساتھ ساتھ دیگر کلین ٹیک ماحول دوست ٹیکنالوجیز سے لیس ہے جو کاربن کے اخراج کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ اس حوالے سے تبصرہ کرتے ہوئے جیٹ زیرو ایمیشن کے بانی اور 2016 میں الیکٹرک سی ببلز کے پروٹوٹائپس کے موجد ایلین تھیبالٹ نے کہا، ہمیں دبئی سے اعلان کرتے ہوئے خوشی ہے کہ ہم جیٹ لانچ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بغیر شور، لہروں یا اخراج کے چلنے والی دنیا کی پہلی کشتی ہوگی، اور یہ پانی سے 80 سینٹی میٹر اوپر اڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دبئی دنیا بھر کے جدت کاروں اور کمپنیوں کے لیے اپنے منصوبوں کو تیار کرنے اور اپنی مطلوبہ کامیابی تک پہنچنے کے لیے ایک مثالی منزل ہے، اس لیے ہم نے جیٹ کا اعلان کیا ہے۔ ناظرین گرامی، سائنس کی دنیا میں اور کس قدر آگے بڑھتا جا رہا دبئی اس وقت جو ہے ہر سائنس کی نئی تکنیک کے لیے اس وقت مشاہدہ اور دنیا میں لانے کے لیے ایک بڑا مارکیٹ بن چکا ہے۔ اس بات کو مان کر کے ہمیں چلنا ہوگا۔ آئیے ناظرین گرامی ایک اور خبر کی جانب لے چلوں، اور وہ ہے سورج سے نکلنے والی عجیب انگلیوں کے سلسلے میں گزشتہ کئی دنوں سے یورپین اخبارات میں سرخیاں بن رہی تھی۔ اب خبر آ رہی ہے کہ اس کا معمہ حل کر لیا گیا ہے۔ جی ہاں، سائنسدانوں نے آخرکار پتہ لگا لیا ہے کہ سورج سے نکلنے والی عجیب انگلیاں کیا ہیں۔ اس کھوج سے ہمیں سورج پر ہونے والی سرگرمیوں کو بہتر انداز میں سمجھنے میں مدد ملے گی۔ سورج کی سرگرمیوں کی پیشگوئی کرنے کی صلاحیت سے ہمیں شمسی موسم کے نتیجے میں ہونے والے ممکنہ خطرناک اثرات سے بچنے اور انہیں کم کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ 20 سال قبل محققین نے ایک سولر فلیئر سورج سے نکلنے والی تیز روشنی میں پراسرار حرکات کا مشاہدہ کیا تھا، جنہیں انہوں نے نیچے کی جانب جاتی تاریک خلاؤں کے طور پر بیان کیا۔ تاہم سائنسدان اس کی وضاحت نہیں کر سکے کہ عجیب و غریب حرکات آخر ہیں کیا۔
شمسی فلیئرز اکثر روشن توانائی کے بنے ہوتے ہیں جو سورج سے پھوٹ کر باہر کی جانب نکلتے ہیں، مگر یہ خالی خلائیں جنہیں اب سپرا آرکڈ ڈاون فلوزیا یا SADS کہا جاتا ہے، اوپر کی بجائے نیچے آتی نظر آتی ہیں جیسے کہ سورج میں واپس گر رہی ہوں۔ کافی عرصے تک محققین کا خیال تھا کہ خلائی میگنیٹک ریکنیکشن یعنی مقناطیسی بحالی کے عمل سے جڑی ہیں۔ ایسا تب ہوتا ہے جب مقناطیسی میدان ٹوٹتے ہیں، انتہائی توانائی والی تابکاری چھوڑتے ہیں اور پھر دوبارہ جڑ جاتے ہیں۔ نئی تحقیق کی شریک مصنف کیتھی ریوز کہتی ہیں سورج پر بہت سے مقناطیسی میدان ہیں جو سب مختلف سمتوں میں ہیں۔ آخرکار ان میدانوں کو ایک ساتھ اتنا دبایا جاتا ہے کہ ٹوٹ کر دوبارہ بنتے ہیں اور اس دوران سولر فلیئر کی صورت میں توانائی چھوڑتے ہیں۔ انہوں نے مثال دی، یہ ایسا ہے جیسے کسی ربر بینڈ کو کھینچنا اور بیچ میں سے کاٹ دینا، اس پر بہت دباؤ ہے اور وہ کھینچا ہوا ہے تو وہ جھٹکے سے واپس اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ تاہم سورج پر یہ فلیئر جلدی واپس آتے نہیں۔ ماڈلز میں یہ سامنے آتا ہے کہ توقع کے برس کم رفتار میں واپس نیچے آ رہے ہیں، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کچھ اور ہی ہو رہا ہے۔ نئی تحقیق میں سائنسدانوں نے سورج کی فضا میں تبدیلیوں کو جانچنے کے لیے اس کی تصاویر لیں، پھر انہیں فلیئرز کی 3D سیمولیشن بنائی اور ان کا ان تصاویر سے موازنہ کیا۔ انہیں پتہ چلا کہ زیادہ تر سیٹس یعنی SADS مقناطیسی بحالی کا نتیجہ نہیں بلکہ وہ آزادانہ طور پر بنتی ہیں جب مختلف کثافت والے سیال آپس میں ملتے ہیں۔ ریوز نے کہا وہ تاریک انگلی نما خلائیں اصل میں پلازما کا نہ ہونا ہے، آس پاس کے پلازما کے مقابلے میں ان کی کثافت کافی کم ہے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مطابق طبعیات میں پلازما کو اکثر ٹھوس، مائع اور گیس کے بعد مادے کی چوتھی قسم مانا جاتا ہے۔ پلازما ایک برقی میڈیم ہے جس میں مثبت اور منفی چارج والے ذرات کی تقریباً برابر تعداد ہوتی ہے۔ کائنات میں دکھنے والے زیادہ تر مادہ اجسام، خاص طور پر سورج اور دیگر ستاروں میں یہی مادہ ہوتا ہے۔ اس نئی تحقیق کو نیچر اسٹرونومی میں چھپنے والی ایک تحریر میں بیان کیا گیا ہے جس کا عنوان دی ورجن آف انڈرنس پلازما ٹاؤن فلاس ایسوسیٹڈ وتھ میگنیٹک ریکنیکشن ان سولار فلیئرز بتایا گیا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ ساری تفصیلات آتی ہیں اور یہ جب اس طرح کی الگ الگ تحقیقات سورج کے سلسلے میں، چاند کے سلسلے میں یا پھر سات آسمانوں میں پائے جانے والے مختلف خلائیں اور الگ الگ طرح کی جب آتی ہیں تو پھر ہمیں یہ بات سمجھنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے الحمدللہ رب العالمین سے اپنی تعریف اور نماز میں بندے سے کیوں کرواتا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے ایک اور خبر کی جانب لے چلتے ہیں اور وہ ہے اسرائیلی کس طرح سے مختلف ممالک میں بالخصوص مسلم ممالک میں اپنے جاسوسوں کو مختلف نیٹ ورک کے حوالے سے بھیجتے ہیں اور اس ملک کی جاسوسی کرتے ہیں اور کس طرح سے جو ہے وہ مسلم ممالک کے خلاف سازشیں رچتے ہیں۔ لبنانی وزیر داخلہ بسام مولوی کے مطابق لبنان میں سرگرم جاسوسی کے 17 نیٹ ورک پکڑ لیے گئے ہیں جو اسرائیل کے لیے کام کر رہے تھے۔ الاخبار نامی ایک اخبار ہے جو لبنان میں شائع ہوتا ہے۔ پیر کو شائع ہونے والی رپورٹ میں کہا گیا کہ گزشتہ 4 ہفتے میں سیکورٹی فورسز نے جاسوسی کے 15 سے زیادہ نیٹ ورک پکڑے ہیں جن میں 35 سے زیادہ لوگ کام کر رہے تھے۔ اس رپورٹ کے مطابق لبنان کی انٹرنل سیکورٹی فورسز کے ڈائریکٹوریٹ کی انفارمیشن برانچ نے 4 ہفتے پہلے آپریشن شروع کیا تھا جس کا مقصد جاسوسی نیٹ ورکس کو ایک ایک کر کے توڑنا تھا۔ الاخبار نے دعویٰ کیا کہ انتہائی حساس معلومات سے ظاہر ہوتا ہے کہ گزشتہ 2 سال میں اسرائیلی خفیہ ادارہ لبنان، شام اور دوسرے مقامات پر بڑی کارروائیاں کرنے میں کامیاب رہا۔ تقریباً 5 ہفتے پہلے خصوصی افسر نے انفارمیشن برانچ کو رپورٹ دی تھی کہ انہیں جاسوسی کیے جانے کا سراغ مل گیا ہے اور اس ضمن میں کارروائی کی جا سکتی ہے، جبکہ اس سلسلے میں مزید پتہ چلا کہ جاسوسی نیٹ ورک کا تعلق اسرائیل کے ساتھ ہے۔ یہ اطلاع ملنے کے بعد انفارمیشن برانچ نے اسرائیلی انٹیلیجنس کے خلاف اب تک کے سب سے بڑے آپریشن کا آغاز کیا۔ یہ آپریشن ایسے درجنوں افراد کے خلاف تھا جن پر شبہ تھا کہ وہ اسرائیل کو اس کے مقاصد سے متعلقہ معلومات براہ راست یا بالواسطہ طور پر پیشگی علم یا اس کے بغیر فراہم کر رہے ہیں۔ یہ جاسوس نہ صرف حزب اللہ بلکہ لبنان کی فلسطینی دھڑوں جن میں حماس بھی شامل ہے کی نگرانی کر رہے تھے۔ الاخبار کے مطابق جاسوس نیٹ ورک انفارمیشن برانچ میں گھسنے اور اس کی قیادت کے بہت قریب پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔
جنوبی لبنان سے تعلق رکھنے والے ایک اور جاسوس حزب اللہ کے صفوں میں یہ کہہ کر داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا کہ انہیں ایک ایسی تنظیم نے بھرتی کیا جس کا دعویٰ ہے کہ وہ اعداد و شمار اکٹھے کرنے، تحقیق اور رائے عامہ کے جائزے کی خاطر اقوام متحدہ کے لیے کام کرتی ہے۔ مذکورہ جاسوس نے شام کی لڑائی میں حصہ لیا تھا۔ لبنانی الجنوبیہ نیوز نے جاسوسوں کا سراغ لگانے میں ناکام ہونے پر حزب اللہ کا مذاق اڑایا ہے، جبکہ انفارمیشن برانچ جس پر ماضی میں حزب اللہ کی جانب سے تنقید کی جاتی رہی ہے، حزب اللہ کے اندر جاسوسی کا نیٹ ورک تلاش کرنے میں کامیاب رہی ہے۔ الاخبار کے مطابق ایک شامی شہری کو بھی اسرائیلی انٹیلیجنس نیٹ ورک کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران دمشق میں گرفتار کیا گیا۔ مبینہ طور پر شامی شہری فوجی اور تجارتی مقامات کی نگرانی کرنے سمیت اور شامی دارالحکومت کے اندر سے نقشے فراہم کرنے میں مصروف تھے، تاہم ان کے علم میں نہیں تھا کہ وہ اسرائیل کے لیے کام کر رہے ہیں۔ لبنان میں کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیموں کے متعدد کارکنوں کو بھی اسرائیلی جاسوسی نیٹ ورک کا حصہ پایا گیا ہے۔ رپورٹ میں مزید دعویٰ کیا گیا ہے کہ جاسوس نیٹ ورک جنوبی لبنان کے برج الشمالی کے پناہ گزین کیمپ میں واقع حماس کے اسلحہ ڈپو میں دسمبر میں ہونے والے دھماکے میں بھی ملوث ہیں۔ رپورٹ کے مطابق جاسوسوں کے ساتھ ویب سائٹس اور بند چیٹ رومز سمیت لبنانی فون لائن سے کی جانے والی کالز کے ذریعے رابطے کیے گئے۔ انفارمیشن برانچ نے مبینہ طور پر انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل آپریشن کے لیے نیا طریقہ استعمال کر رہا ہے۔ وہ زیادہ تر سوشل میڈیا کے ذریعے ایجنٹ بھرتی کرتا ہے۔ بہت سے ایجنٹس کا مقصد رقم حاصل کرنا ہوتا ہے کیونکہ لبنان میں معاشی بحران سنگین ہو رہا ہے۔ تو ناظرین گرامی، ان تمام رپورٹ سے اور تفصیلی رپورٹ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ مسلم ممالک میں کس طرح اسرائیل اپنے جاسوسی مختلف حوالوں سے بھیجتا ہے اور جو ہے تباہی پھیلانے کی کوشش کرتا ہے۔ باقاعدہ ناظرین گرامی، یہ کچھ اہم ترین خبریں تھیں جس پر تبصرہ ہوا، آپ کے سامنے تفصیلیں لاتی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،